بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور امام علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے بیان فرماتے ہیں ان من التواضع ان یرضى الرجل بالمجلس دون المجلس۔ تواضع اور انکساری اوصاف حسنہ میں سے ہے، اچھی صفات میں سے ہے، اچھے اخلاق میں سے ہے کہ انسان متواضع ہو، منکسر المزاج ہو، اس کے اندر تکبر اور اکڑ نہ پائی جاتی ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تواضع کو کیسے پہچانا جائے، کون سی صفات تواضع میں گنی جاتی ہیں۔ فرمایا تواضع میں سے ہے یہ بات کہ انسان اگر کسی محفل میں جائے، کسی مجلس میں جائے، تو جو مکان اسے مل رہا ہے، جس جگہ بیٹھنے کی جگہ مل رہی ہے، وہیں پر ہی وہ بیٹھ جائے، وہیں پر ہی وہ راضی ہو جائے، کسی اور مقام کا تقاضا نہ کرے کہ مجھے صدر مجلس میں بیٹھنا ہے، مجھے فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ فرمایا ان من التواضع ان یرضى الرجل، یہ تواضع میں سے ہے کہ بندہ راضی ہو جائے ایک ہی مکان کے ساتھ کہ جو اس کے لیے میسر ہے، کسی اور مکان کا تقاضا نہ کرے۔ وان یسلم علی من یلقی، فرمایا جس کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ہو اس کو سلام کرے۔ یہ سلام کرنا بھی تواضع میں سے ہے۔ وہ بندہ متواضع ہے جو لوگوں کو سلام کرتا ہے۔ سلام کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اور سلام کے بہت ہی زیادہ فضائل اور مناقب ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سلام کرنا چاہیے۔ وَأَن يَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، فرماتے ہیں کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بالکل بحث نہیں کرنا چاہیے، اسے مراء کہتے ہیں۔ انسان اپنی بات منوانے کی کوشش کرے۔ فرماتے ہیں اگرچہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو، لیکن مراء اچھا نہیں ہے کہ آپ بحث کریں اور بحث کے زور پر اپنی بات کو ان کے اوپر برتر ظاہر کریں کہ میری بات ہی صحیح ہے اور میری بات ہی برتر ہے۔ وَلَا يُحِبُّ أَن يَحْمِدَ عَلَى التَّقْوَى، فرماتے ہیں یہ بھی تواضع میں سے ہے کہ اگر وہ متقی ہے تو اسے یہ پسند نہ ہو کہ اس کے تقوی کی لوگ تعریف کریں، لوگ حمد و ثنا کریں، لوگ اس کی مدح سرائی کریں، اسے یہ چیز اچھی نہ لگتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متواضع ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے اندر بہت ساری اوصاف حمیدہ پائی جاتی ہیں، اچھی صفات پائی جاتی ہیں، تقوی اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اسے پسند نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ فرماتے ہیں حقیقت میں متواضع انسان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں امام علیہ السلام کے اس فرمان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو شیعہ پوائنٹ سے، حوزہ علمیہ نجف اشرف سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔